भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब, कहा हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है। दोबारा कोई हमला किया तो जो कुछ तुम्हारे पास बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। तुमने हमारे नीलम जहलम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे ज्यादा नुकसान पहुंचता तो तुम्हारे बगलियार और दूसरे डैम तबाह बर्बाद कर देते। कान खोल कर सुन लो, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। कौम के जवान अपने पानी का हक दलेरी से कायम रखेंगे। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है। मोदी अपने आप को इलाके का थानेदार समझता था, वो झूठा ख्याल भी तबाह हो गया। हम खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मोदी को कहता हूँ, यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करें, फिर तिजारत ही करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमराह थे। नायब वजीर आजम और वफाकी वज़रा भी मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वजीर आजम को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खिरादे तहसीन पेश किया। वजीर आजम को लड़ाई की नोयत और फौजी दस्तों की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का एतराफ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक न लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी की हिमायत नहीं मिली। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर यूएई का टेलीफोनिक राबता। यूएई के सदर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम की जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए यूएई के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान सेंतास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतेरेस की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बिरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। दोहा के दीवाने अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतर ने अमेरिका से हथियार और $200 अरब के बोइंग तैयारे खरीद लिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा कतर के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। शेख तमीम ने कहा, अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं, मुआहिदा खुशाइंद है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है, ये बेहतरीन शख्स है। कतरी अमीर सदर ट्रंप को महंगा तरीन तैयारा गिफ्ट करेंगे। फ्लाइंग पैलेस की मालियत $40 करोड़ है। इस तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सियासत, मफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरब और खलीज में एक तीर से कई शिकार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। ईरान को भी अमन की पेशकश। कहा, ईरान के साथ मुआहिदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा।
میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ابراہم معاہدے میں مزید ملک شامل کریں گے۔ اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشرا کی ملاقات۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے۔ پابندیاں ختم ہونے کے اعلان کے بعد شام میں جشن۔ مودی کا مستقبل ختم شد، یہ صدی چین کی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی نے اپنی اننگ کھیل لی، جلد پویلین لوٹ جائے گا۔ جنرل باجوہ کے دور میں بھی اتنی سول ملٹری ہم آہنگی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ وزیر دفاع کا مکمل انٹرویو دیکھیے پروگرام خبر میں کچھ دیر بعد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم، کہا امید ہے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتے ہیں۔ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے متحرک۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں، کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ بھارت کا جارحانہ شدت پسند رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی سی ایم ایس راولپنڈی کے دورے میں گفتگو، کہا ملکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد اور پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے بھارتی حملوں میں زخمی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی، بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کو سراہا، کہا قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارت کے خط کا جواب دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے سنتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ پاکستان سے بدترین شکست پر بوکھلائے بھارتی میڈیا کی ایک اور قلعہ بازی۔ جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گیا۔ بھارتی میڈیا کے ایک تجزیہ کار نے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ سٹیٹ مین سے زیادہ ڈیل بروکر لگتے ہیں۔ آپریشن سندور کی ناکامی کا ملبہ بھی صدر ٹرمپ پر ہی ڈال دیا گیا، کہا امریکی صدر نے مودی حکومت کو شرمندہ کیا۔ گودی میڈیا اب نریندر مودی کو تجویز دے رہا ہے کہ یہ سوچا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ پاک فوج اور عوام دشمن کے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا آج آپ نے بتا دیا ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ 10 اور 28 مئی والے لوگ ہیں۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت سچ چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ پہلے پاکستانی میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کے اکاؤنٹس بند کیے اور اب ترکی اور چینی میڈیا کو بھی نشانہ بنا دیا۔ بھارتی حکومت نے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی اور اخبار گلوبل ٹائمز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ بھارت کا کہنا ہے گلوبل ٹائمز نیوز غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ مودی سرکار نے ترک نشریاتی ادارے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ S-400 سسٹم کے سامنے مودی کی تصویر، شکست کا اعتراف۔ پاکستان نے بھارتی S-400 ڈیفنس سسٹم کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا، ٹھوس شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ بھارتی صحافی کی پرانی تصاویر شیئر کر کے بھارت کی عسکری ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ S-400 سسٹم کے نقصان کو چھپانے کے لیے 2019 کی تصویر دوبارہ پوسٹ کی۔ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ محض لانچر نہیں بلکہ S-400 کے ریڈار اور کمپاؤنڈ پوسٹ جیسے اہم حصوں کو تباہ کیا گیا۔ مودی کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر دراصل بھارت کی جنگی ناکامی کا عکاس ہے۔ واگھا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے پونم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔
سنتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں، باہمی اتفاق سے معاہدہ معطل یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر کا کہنا ہے ورلڈ بینک اس معاہدے میں ثالث نہیں صرف سہولت کار کے طور پر موجود ہے۔ یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اور فیصلہ بھی انہی دو ملکوں نے کرنا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہوں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ عالمی مالیاتی جریدے بارن نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا 25.5 کروڑ آبادی والا ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا۔ پاکستان میں سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% سے صفر ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے۔ شہباز حکومت نے ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے استحکام کے معاہدے پر دستخط کی۔ $2 ارب سے زیادہ کی رقم پاکستان کو جاری کی جا چکی۔ پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول، $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم کی منظوری دی تھی۔ بانی PTI ملک کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مذاکرات کے لیے بھی۔ ہر درمی دکھانے والے ہوش کے ناخن لیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی PTI سے میری ہفتے میں ایک ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت کا حال دیکھ لیں۔ دہشت گرد بھارت کی پراکسی ہیں، انہوں نے لا حاصل جنگ مسلط کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا جلسے سے خطاب، کہا دہشت گرد ریاست کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، آج بھی موقع ہے قومی دھارے میں واپس آئیں۔ ریاست نے جنگ شروع کی تو وہی ہوگا جو کچھ دن پہلے دشمن کے ساتھ کیا۔ وزیر اعظم نجی حج اسکیم بحران کے حل کے لیے سعودی ولی عہد سے براہ راست رابطہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا شہباز شریف کو خط لکھا۔ 67,000 پاکستانیوں کے حج کی سعادت سے محروم ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اعلیٰ سطح کمیٹی سعودی عرب بھیجی جائے۔ وزیر اعظم ذاتی دلچسپی لے کر حجاج کی روانگی یقینی بنائیں۔ انتظامی غفلت میں ملوث افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ غزہ کے علاقے خان یونس پر اسرائیلی حملے میں مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم گرائے جس کے باعث گڑھے پڑ گئے، بس زمین میں دھس گئی۔ زخمیوں کو نکالتے وقت بھی اسرائیل کی بمباری۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ناکہ بندی ختم کرنے کی اپیل، پاکستان نے مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ کے لوگ ناقابل تصور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں۔ بھارت نے سکھوں کے پاکستان جانے پر پابندی لگا دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے خواہش مند سکھ یاتریوں کا دورہ پاکستان غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ بھارت نے کرتارپور راہداری بھی بند کر رکھی ہے۔ بھارت نے سکھوں کے علاقوں پر حملہ اور عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے امرتسر میں میزائل داغے تاکہ سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر۔ بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ مدھیہ پردیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کہا مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کروائے۔ اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وزیر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ آبائی نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے ملی نغمے گا کر بہادر افواج کو سلام پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے۔ بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کیا۔ گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا۔ اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد۔
शफात अली ने रूप धारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का। चीख चीख कर हाजरीन को महसूस किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी, शायकीन को खूब हंसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाइट बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक अफवाज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजीज के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते, स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। टेबल पर क्वेटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार। मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा। स्टेडियम आए, हम आपके मुंतजर रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का शाकीन क्रिकेट के नाम खत लिखा, कौम की हिमायत का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से ही PSL को जल्द वापस लाए। पाक भारत कशीदगी में कौम के जज्बे में कोई कमी ना आए। उम्मीद है पिंडी और लाहौर में भी यही जोश देखने को मिलेगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है, झंडे लाएं, जश्न मनाएं, स्टेडियम आए, जंग जीती है दुनिया को बताएं। अफवाज पाकिस्तान ने जो खुशी दी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत इस शिकस्त को सदियों नहीं भूलेगा।